باتیں ہیں یہ تو چلیں ایک اکیڈیمکس کی باتیں ہو گئی نا. آپ یہ بتائیے کہ 77 کی تحریک میں جو ایک جینونلی عوامی شعور کا اظہار تھی اور وہ بھٹو کی آمریت اور فسطائیت کے خلاف صحیح لفظ استعمال کیا، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی فسطائیت تھی تو وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں، اس کو للکارا. اور اس تحریک کے اندر ایئر مارشل اصغر خان صاحب جو ہیں وہ ایک قداور سب سے نمایاں قداور پالیٹیشین کے طور پر ابھرے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر انہوں نے خط لکھ دیا فوج کے لوگوں کو. مطلب یہ کیا پاشا صاحب وہ خط آپ نے پڑھا ہے؟ جی میں نے پڑھا ہے. اس میں کیا لکھا ہے بتائیے آپ. بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ پہلے شخص ہیں اور آپ کا کیونکہ پڑھنے لکھنے کا شوق ہے تو میں مان لیتا ہوں. جب بھی کسی سے پوچھا ہے کہ آپ نے خط پڑھا، کہتے نہیں پڑھا. نہیں میں نے پڑھا. حتیٰ کہ ایئر مارشل اصغر خان صاحب سے کئی دوستوں نے پوچھا کہ آپ نے وہ خط لکھا تھا تو وہ بھی کہتے تھے کہ آپ نے پڑھا ہے، کہتے تھے نہیں پڑھا. یہاں یہ ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا بہت کیا جاتا ہے. وہ خط انہوں نے لکھا جب لاہور میں بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو ایئر مارشل اصغر خان اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ہمارے وہ لیڈر تھے، ہمارے باپ کی جگہ تھے. ہمارا اختلاف ہوا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ایک محترم اور میں آج بھی ان کو نمبر 1 پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اصغر خان صاحب سیاست ہے جو تھی انہوں نے کی. جی بالکل. تو وہ کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے اصغر خان صاحب. ہاں جی. واقعہ یہ ہوا کہ مال روڈ پر ایک ٹرک گزرا فوج کا تو 2 نوجوان موٹر بائک پہ جا رہے تھے. انہوں نے وی کا نشان بنایا. اچھا اس ٹرک کو دیکھ کے اندر سے گولیاں آئیں اور دونوں شہید ہو گئے. اچھا اس پر انہوں نے وہ خط لکھا. اچھا انہوں نے کہا کہ میں جیل میں ہوں، یہ واقعہ ہوا ہے اور ہم نے مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا اس سے سبق نہیں سیکھا ابھی. اس میں انہوں نے ایک واقعہ اپنا کوٹ کیا ہے جو ہم نے 20 دفعہ سنا ان سے. انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے، آرٹیکلز میں لکھا ہے کہ 42 میں جب ان کی عمر 21 سال تھی اور وہ رائل ایئر فورس میں ملازم تھے تو وہ حیدرآباد میں تھے. اچھا. اور وہاں کا جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا انگریز، اس نے ان کو کہا کہ قافلہ جا رہا ہے، اس کو جا کے آپ تباہ کر دیں، بم کرو. ٹھیک ہے. اور وہ قافلہ جو تھا وہ حر مجاہدین کا تھا. یہ جو موجودہ پیر پگاڑا ان کا نام تو ان کا بھی ثبوت اللہ ہے، ان کے دادا تھے پیر ثبوت اصل جو تھے وہ اصل جی وہ چونکہ انگریزوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہوئی تھی تو ان کا قافلہ جا رہا تھا. تو اصغر خان نے اپنے 3 اور جہاز لیے ساتھیوں کو اور یہ 4 جہاز لے کے چلے گئے. انہوں نے دیکھا کہ وہ جو لوگ گدھے پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے گدھوں سے چھلانگیں لگائی اور جھاڑیوں میں چھپنے کی کوشش کی. اب جھاڑی میں کیا چھپ سکتے تھے وہ لیکن ایک انسان ہوتا ہے وہ جیسے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو اصغر خان نے بمباری کرنے کی بجائے اپنے ساتھیوں کہا کہ واپس چلو اور وہ واپس آ گئے. اس نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اس نے کہا کیوں نہیں کیا؟ تو اصغر خان کو تو نہیں پتا تھا کہ پاکستان بنے گا، میں فضائیہ کا کمانڈر ان چیف بنوں گا، میری کیا حیثیت ہوگی. اس وقت ایک 21 سال کا نوجوان تھا لیکن کلیئرٹی، ذہن کی صفائی اور سچائی جو ہے وہ اس میں تھی. اس نے کہا کہ یور کمانڈ واز انلیگل، کیونکہ اوتھ یہی ہے کہ آئی ول اوبے لافل کمانڈ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی کمانڈ لافل نہیں تھی. تو اصغر خان واز اریسٹڈ، اس کا کورٹ مارشل ہوا
اور ایئر مارشل کہتے ہیں کہ اگر شاید آج کا زمانہ ہوتا تو مجھے پھانسی ہو جاتی. تو میں نے اپنا کیس آرگو کیا کہ ایک نہتھے لوگ جو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, گدھوں پر جا رہے ہیں اور گدھوں پہ جا رہے ہیں اور جھاڑیوں میں چھپ رہے ہیں, تو میں ان کو کیوں مانوں بھائی؟ یہ تو فوج کا اصول نہیں ہے. تو وہ کہتے پھر مجھے انہوں نے معاف کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے, تم نے ٹھیک کیا. تم نے وہ یہ کہتے تھے ہمیشہ اپنی تقریروں میں جہاں بھی جاتے تھے کہ لافل کمانڈ کو obey کریں. وہ سول سرونٹ ہیں, وہ آرمی کے آفیسر ہیں, وہ کہیں بھی کوئی بندہ ہے. تو انہوں نے وہ خط لکھا تھا, اس میں حوالہ دیا مشرقی پاکستان کے سہنے کا, اور یہ واقعہ جو اور آپ یہ نے لکھا.